کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ کم از کم یہ کہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اس کے راستے میں جدوجہد کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہاں پر اس آیت مبارکہ میں اللہ نے مسلمانوں کو ایک راستہ دکھایا ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اللہ کا ڈر خوف اپنے دل میں پیدا کرو، تقوی اختیار کرو. اور دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ تلاش کرو. اللہ تک پہنچنا کیسے ہے، اللہ تک کس طرح پہنچنا ہے، اس کا وسیلہ تلاش کرنا ہے، وہ راستہ تلاش کرنا ہے جو راستہ ہمیں خدا تک لے کر جاتا ہے. اب یہ وسیلہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ یہاں پر اہل سنت کو زد و کوب کرتے ہیں، اہل سنت پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ لوگ بہت زیادہ وسیلے کے اندر چلے گئے. جب اللہ ڈائریکٹ سن سکتا ہے تو پھر تمہیں وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ ڈائریکٹ بھی سنتا ہے. اللہ فرماتا ہے خود کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا. لیکن بات یہ ہے کہ پہلے بندہ اس قابل تو ہو کہ وہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا قابل ہو. پہلے وہ منہ تو ہو جس منہ سے رب سے مانگے گا. اور اعمال کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جو اعمال ہم نے کیے ہیں یہ قبول بھی ہیں یا نہیں ہے قبول. البتہ یہ کہ وسیلہ ہے کیا؟ وسیلہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف جانے کے وہ راستے تلاش کرنا جس تک ہم رب تک پہنچ سکتے ہیں. بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ جتنے ہم نے نیک اعمال کیے ہیں وہ وسیلہ ہے. وہ وسیلہ بن سکتے ہیں، نیک اعمال بھی وسیلہ بن سکتے ہیں، لیکن یہاں جو چیز مراد ہے وہ یہ ہے کہ اکثر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہاں سے مراد وہ مرد کامل ہے، وہ مومن کامل ہے جس کی رسائی خود خدا تک ہو چکی ہو. اس کے دامن سے لپٹ جاؤ، وہ خود خدا تک جا رہا ہے، وہ خود خدا تک پہنچا ہوا ہے، تمہیں بھی خدا تک پہنچا دے گا. یعنی وہ مومن کامل، وہ اللہ کا نیک بندہ جو کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے، جس پر ولایت کا ٹھپا لگ چکا ہے، جس پر ولایت کی مہر لگ چکی ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے. اس کے دامن سے لپٹ جاؤ اور اس سے پوچھو، وہ راستہ تلاش کرو جس راستے سے وہ خدا تک پہنچا ہے. وہ خدا تک پہنچ چکا ہے، تمہیں بھی خدا تک پہنچا دے گا. تو یہ وہ چیز ہے جو یہاں پر مراد ہے، اور اہل سنت اسی وسیلے کی قائل ہے. ہم نے جو نیک اعمال اللہ کے لیے کیے ان کا وسیلہ بھی جائز، لیکن جو کہ ولایت پر فائز ہو چکے ہیں، جو کہ نبوت کے درجے پر فائز ہیں، جو کہ صحابیت کے درجے پر فائز ہیں، جو کہ تابعین کے درجے پر فائز ہیں، ان کے اعمال اور ہمارے اعمال میں دن رات کا فرق ہے. کیونکہ ہمارا سونا اور پہاڑ کے برابر خرچ کرنا ان کا ایک موت کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا ان کے اعمال میں اور ہمارے اعمال میں بہت فرق ہے، اسی لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں. تو لہٰذا مقبول بندوں کا وسیلہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اب لوگ کہیں گے کہ آپ جب ان بندوں کا وسیلہ پیش کرتے ہو تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اہل سنت و جماعت وہ ہے جو بغیر دلیل کے کوئی کام ہی نہیں کرتی، کوئی کام نہیں کرتی. اب آئیے ذرا دلائل سے بات کرتے ہیں. وہ دلیل کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب قحط پڑ گیا تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا تو ایسے کسی بھی موقع پر ہم اپنے نبی کا وسیلہ پیش کرتے تھے، میرے رب ذوالجلال ہمیں بارش عطا فرماتا تھا. تو یا اللہ اب ہم تیرے نبی کے چچا حضرت عباس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہمیں بارش عطا فرما. تو صحابی رسول نے، حالانکہ ان کے اعمال ہم سے لاکھ گنا اچھے ہیں، لیکن وہ اعمال کے دار و مدار نہیں رکھ رہے، کیونکہ اعمال قبول ہو یا نہ قبول لیکن معلوم نہیں. لیکن ایک شخص جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے، یعنی حضور کے چچا ہے، وہ معلوم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو حضور کے چچا کا وسیلہ پیش کیا.
اب یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ اچھا چلو مان لیتے ہیں زندہ کا وسیلہ پیش کیا، آپ تو مردوں کے بھی وسیلے پیش کرتے ہو۔ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تمہارے پیٹ کی مروڑ یہ بھی ختم کر دیتے ہیں کہ چلو اتنا تو مان لیا کہ کم از کم زندے کا وسیلہ ہو سکتا ہے، تو اب آؤ ہم تمہیں ثابت کر دیتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم کس طرح وسیلہ پیش کرتے تھے۔ وہ نبیوں کے نبی، وہ آخر الزمان نبی، وہ سید الانبیاء، وہ نبیوں کے تاجدار، امام الانبیاء، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تو ان کی جب قبر مبارک کھودی گئی تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قبر مبارک کے اندر لیٹ گئے اور قبر مبارک کو برکتیں دی، اور اس موقع پر جو میرے مصطفیٰ نے اپنے رب سے دعا کی وہ دعا کیا تھی کہ اے میرے رب ذوالجلال، یہ صرف حضرت علی کی والدہ نہیں بلکہ میں بھی انہی کے ہاتھوں پلا بڑا ہوں، یہ میری بھی والدہ تھی، اسے میرے صدقے میں اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزر چکے ہیں، مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزر چکے ہیں یقیناً وہ دنیا میں نہیں تھے، وہ فوت ہو چکے تھے، جتنے انبیاء گزر چکے ہیں ان کے وسیلے میں اس کی مغفرت فرما دے۔ تو کم از کم آؤ تو صحیح، میرے نبی کا عمل یہ ہے کہ میرے نبی اپنا بھی وسیلہ پیش کر رہے ہیں اور اپنے سے پہلے جتنے نبی دنیا سے جا چکے ہیں ان کا وسیلہ بھی پیش کر رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ وسیلہ پیش کرنا چاہے کسی کا بھی ہو، چاہے زندہ کا ہو یا مردہ کا ہو، نیک بندہ اللہ کے کسی بھی ایسے بندے کا جو کہ اللہ تک پہنچ چکا ہو اس کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں، اللہ ان کے وسیلے سے عطا بھی فرما دیتا ہے۔ تو یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سامنے اس کے نبی کے وسیلے سے مانگو تو صحیح، کیونکہ جس کے وسیلے سے ہم مانگتے ہیں وہ نبی نبوت کے سبب سے معزز ہوئے ہیں، وہ نبی نبوت کے سبب سے معزز ہوئے ہیں، اور جس ولی کے وسیلے سے مانگتے ہیں وہ ولی ولایت کے سبب سے معزز ہوئے ہیں۔ اور ولایت اور نبوت، یہ تمام علماء نے لکھا کہ ولایت اور نبوت انسان کے زندہ رہنے یا مرنے سے ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایسی چیز ہے جو کہ قیامت تک رہے گی۔ یعنی دنیا میں کوئی ولی بن چکا ہے تو اس کی ولایت قیامت تک رہے گی، تو لہذا اگر ہم کوئی وسیلہ کسی ولی کا پیش کرتے ہیں تو اس کی ولایت کے سبب پیش کرتے ہیں، اور اس کی ولایت ایسی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے۔